سورہ الشورى، اس میں 38 آیات ہیں۔ شورا کا مطلب مشورہ کرنا، کسی سے رائے لینا، ڈسکشن کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزیز الحکیم۔ اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی کی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجتا رہا۔ یعنی اللہ کی وحی آپ سے پہلے لوگ جتنے بھی گزر چکے ان سب کی طرف بھی ایسے ہی انہوں نے وحی بھیجی، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی۔ یہ بھی دور جو اس کا بھی زمانہ نزول ہے، اس صورت کا بھی وہی دور ہے جو پچھلی سورہ آپ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھی اس کا تھا۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاک کی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو اللہ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگراں ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپاؤں کے جوڑے بنائے ہیں۔ تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کرے اور تنگ کر دے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ یعنی پہلی جو شریعتیں تھیں وہ بھی دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح تھی۔ یعنی سب کی جو چیزیں تھیں وہ سملر تھیں۔ کیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، توحید، اور نبی رسالت یعنی نبی کی بات سنو اور نبی کو فالو کرو، اور تیسرا آخرت کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ تین چیزیں جو ہے وہ سملر تھی، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے۔ اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار
اللہ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق انہیں مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتاری، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہو۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت، یعنی بندے کو صرف دنیا ہی نہیں، دنیا کی تو دو میں نہیں لگا رہنا چاہیے۔ صرف دنیا بنا لو، گھر بنا لو، مال بنا لو، بینک بیلنس بڑھا لو، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے دو، بچوں کا کیریئر سیٹ کر دو، صرف اسی کام میں نہیں لگا رہنا چاہیے، بلکہ آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود قرآن سیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا دن رات وقف کر دیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن کے قریب آئیں، اس کو سمجھیں، اس کی عربی کو سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، اور ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں تک، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ کو صحت دی، تو آخرت کے لیے کچھ ایسا کریں کہ آپ تبلیغ بھی کریں۔ اگر آپ نے خود سیکھ لیا ہے تو پھر دوسروں کو بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو اسی لیے دعا بھی آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت اللہ تعالی ہماری اچھی بنا دے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرنی چاہیے، دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی۔ جو بندہ صرف دنیا کو مانتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے دنیا دے دو، دنیا کی توغوں میں رہتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو دنیا بھی مانگتا ہے آخرت بھی مانگتا ہے، جو دنیا کا علم بھی رکھتا ہے آخرت کا علم بھی رکھتا ہے، تو وہی کامیاب ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا، اللہ نے اجازت نہیں دی، دین میں ایسی ایسی چیزیں بنا لینا۔ یعنی یہاں سے مراد کیا ہے؟ بدعت، وہ کام جو دین میں موجود نہیں لیکن اس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے تو اس دین کی نوعیت یعنی اس کو بتایا ہی نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں دی، ایسا دین کوئی مقرر ہی نہیں کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ یعنی میں تم سے کوئی مال دولت کچھ نہیں مانگتا، صرف کیا چاہتا ہوں کہ آپس میں اچھا سلوک کیا جائے، محبت سے رہا جائے۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر دے گا۔
بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا قدردان ہے۔ اللہ قدر کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، جو اس کے در پہ آتا ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ ہاتھ پھیلا کے میرے سامنے سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے میں اس کو خالی ہاتھ لٹاؤں۔ لیکن ایک ایسا بندہ جس نے حدیث میں کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا بندہ جو دور دراز سے سفر کر کے اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور واضح طور پہ اس کے نشانات، جو سفر کے نشانات، اس کے آثار ہیں، وہ اس کے جسم پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے بال خراب ہوئے ہیں، یعنی کئی کئی دن اس نے نہایا نہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اور کئی کئی دن، کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے خانہ کعبہ پہنچنے کے لیے۔ تو دور دراز سے ایک بندہ سفر کر کے آتا ہے اور لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے تو دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے شفا دے۔ اب کیا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں جبکہ اس کا مال، اس کا کھانا پینا سب حرام کا ہے، ایون اس کی پرورش ہی حرام سے کی گئی ہے، اس کے خون کے اندر حرام رچ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ تو جو حرام کھانے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، دوسروں کا مال چھین کے کھانے والے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کے مال کو ہڑپ جانے والے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے مال کو کھا جانے والے، ماں باپ موجود نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے ہم ان کا مال کھائیں، ہم نے ان کو پالا پوسا ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کا کھایا ہوا، ان کی پرورش، سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اور جو ایک بھی لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی ہم نے حرام کا لقمہ کھایا ہو، حرام اپنے اندر ڈال رہے ہوں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ کو کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں سے مرضی، بیویاں کہتی ہیں جہاں سے مرضی میری فرمائش پوری کریں، جہاں سے مرضی، مجھے نہیں پتا، مجھے اچھے کپڑے چاہیے، مجھے برانڈڈ بیگ چاہیے، مجھے برانڈڈ کپڑے چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، مجھے گولڈ چاہیے، مجھے ہیرے جواہرات چاہیے، مجھے فلاں کار چاہیے، ایسی کار چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے جہاں سے مرضی لا کے دے۔ تو خاوند کیا کرتے ہیں پھر؟ آدمی کیا کرتا ہے؟ کرپشن کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، اگر کسی کو چوری کرنی پڑے وہ جہاں تک کسی کا بس چلتا ہے، جس جاب پہ وہ ہوتا ہے اس میں وہ دغا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کی نہ عبادت قبول کرتا ہے، نہ دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اسے دی ہوئی چیریٹی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے لقمے سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے، حرام کھانا تو دور کی بات، ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالنے سے بچائے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دیتا ہے، وہ سینے کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کو لگتا ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اگر میں کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ اب جس کو جس مقام پہ اللہ نے رکھا ہے، جتنا رکھا ہے اتنے پہ ہی خوش ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انسان سوچے کہ مجھے زیادہ مل جائے، ہو سکتا ہے میں اپنے ماں باپ کو ہی بھول جاؤں، ہو سکتا ہے میں اپنے بیوی بچوں کو
پالنے کے لیے، ان کو زیادہ کھلانے کے لیے میں اپنے بہن بھائیوں پہ ہی غضب کرنے لگوں، میں ان کے مال کو ہڑپ جاتا، میں ان کے ساتھ زیادتی کر جاتا، تو اللہ نے مجھے جتنے میں رکھا ہے الحمدللہ، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، تو وہ دیتا جاتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک بات سنی کہ جو لوگ آج بھی جو دیکھتے ہیں آپ، جن کے آپ کو نام آتے ہیں کہ بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے نیکیاں کی تھی، جس کی وجہ سے آج وہ، یعنی جتنے بھی امیر لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ سے زیادہ مال دیا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ کسی پیر کے پاس جائیں، کسی فقیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس جا کے، کسی نیک عورت یا مرد کے پاس جا کے کہتے ہیں دعا کرنا پلیز اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ تو والدین اگر آپ کے موجود ہیں تو والدین سب سے بڑے آپ کے مرشد ہیں، سب سے جو قبول دعا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ والدین ہیں۔ ہم اپنے والدین کو چھوڑ کے، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، بیویوں کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا کہ میری ماں کس حالت میں ہے، جس ماں نے مجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جب گیلا ہوتا تھا بستر تو وہ گیلی سائڈ پہ آپ سو جاتی تھی اور خشک حصے میں مجھے سلاتی تھی، وہ ماں جس نے تلخیوں میں مجھے کھلایا، خود بھوکی رہ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی لے لیں آپ رمضان میں کہ آپ نے سحری کا ٹائم ہے اور آپ اٹھے ہیں، آپ سحری بنا رہی ہیں، مائیں سحری بنا رہی ہیں، کھانا بچوں کو پیش کر رہی ہیں، ان کے آگے رکھ رہی ہیں، خود ٹائم ہو نہ ہو لیکن وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے بچے پیٹ بھر کے کھا لیں۔ آپ مائیں ہیں، آپ بھی ایسے کرتی ہیں نا، آپ کو بھی پتہ ہے نا آپ کتنا کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں۔ اور اگر ہم ایز اے بہو یہی بات ہم اس کے بیٹوں کو لے کے، یعنی بہو ہے بیٹے کو لے کے سائیڈ پہ ہو جائے، اپنے ہسبینڈ کو لے کے سائیڈ پہ ہو جائے کہ نہیں ماں باپ کا تو حق ہی نہیں ہے، شریعت میں تو کہیں نہیں آیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یا یعنی میں اگر بہو ہوں تو مجھے تو نہیں کہیں شریعت میں آیا کہ سسرال کا بھی خیال رکھو، لے کے الگ ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے کہ ساس اور سسر کا کوئی رائٹ نہیں ہے میرے پہ، اس لیے میں شوہر کو لے کے الگ ہو جاتی ہوں۔ آپ کا رائٹ نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ کا تو ہے، اس کی ماں کا تو ہے، اس لڑکے پر اس کے ماں باپ کا تو حق ہے۔ اگر آپ لے کے الگ ہو جاتی ہیں، پھر آپ ان کو ملنے بھی نہیں دیتی ہیں، کئی دن ماں باپ سے دور رکھتی ہیں، بات نہیں کرنے دیتی، تو کس کا گناہ ہے؟ اور اب اولاد کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس ماں باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں آج اپنی بیوی کی خاطر آج میں ان سے دور ہو رہا ہوں، اپنی دعاؤں، یہ جو میری ماں ہے یہ میرے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے میں پاس رہتا ہوں، یہ میرے لیے شیڈو ہوتی ہیں، اپنی رحمت والے سائے سے میں دور ہو رہا ہوں، ان کی دعاؤں سے میں رخصت ہو رہا ہوں، تو پھر کیسی ہم جا کے کسی دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرے لیے پلیز دعا کرنا، جب ہمارے اپنے ماں باپ زندہ ہیں۔ ماں باپ سے کہا کرے کہ میرے لیے پلیز دعا کرنا، ان کو کپڑے لے کے دیں۔ اگر آپ الگ گھر میں رہ رہے ہیں، ماں باپ چاہے کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کا حال پوچھتے رہیں، دعائی لی ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، عید آئی ہے، کیا بنایا ہے، آپ ان کو بغیر ان کے کہے ان کو خوش رکھیں، چاہے والدین امیر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے رزق کو کھولتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا دل جیتنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بچے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں اچھا کریں، لیکن اندر سے ماں باپ کتنا ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا۔ دعاؤں کا والدین سے کہتے رہا کریں، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے
یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ایسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ کئی مصیبتیں ہماری اپنی لائی ہوئی ہوتی ہیں، کئی مصیبتیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے اپنی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ڈال کس پہ جاتے ہیں؟ میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں بے برا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر مصیبت بھی آئی ہے تمہاری اپنی کمائی سے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے، تمہارے اپنے غلط ڈیسیژن سے، تمہارے اپنے غلط فیصلوں سے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے، روک دے، جدھر کو جہاز جا رہا ہے اللہ ہواؤں کو روک دے، اس کا رخ بدل دے، یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ اللہ کر سکتا ہے۔ یہ پیچھے آپ نے سنا تھا امریکن، وہ انہوں اور کچھ پاکستانی بھی ایک دو ان کے ساتھ تھے، تو اس کشتی کو کس نے ڈبویا تھا؟ حالانکہ اس کو بنانے والے کہتے تھے کہ اب اس کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، یہ کہیں غرق نہیں ہوگی، لیکن آج تک اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کے پداش میں انہیں ڈبو دے۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کون جائے پناہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشگی والا بھی ہے۔ تو اس لیے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو کچھ بھی موجود ہے یہ کن کو ملے گا؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے۔ کبیرہ گناہوں میں یہ بھی آتا ہے والدین کی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہے۔ کبیرہ گناہوں میں شرک بھی آتا ہے، شرک کرنے والے، اور بے حیائی، زنا بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، زنا کرنے والے، بے حیائی کرنے والے۔ اب دیکھیں کہ بے حیائی میں جو ایسی فلمیں جس میں بے حیائی ہے، جو فلمیں ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں دیکھ سکتے، وہ فلمیں، وہ ایسی برائی کے کام، بے حیائی کے کام، انسان سنے اور دیکھے تو حیا آئے، شرمندہ ہو کہ میرے بارے میں اگر کسی کو پتہ چلے گا تو انسان کو شرمندگی ہو، اس سے بچے۔ اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرے۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ اب یہاں سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو یہ شورا کا جو ورڈ آیا ہے اسی سے اس سورہ کا نام شورا ہے۔ تو آپس میں مشورے سے چلتے ہیں۔ بیٹا ہے، بیٹے ہیں گھر میں، ماں باپ ہے، تو بیٹا کوئی بھی کام کرنے لگا ماں باپ سے مشورہ کر لے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے خود وہ اپنے آپ کو بڑا ماسٹر سمجھ رہا ہو، جب والدین سے مشورہ کرے تو وہ اپنی حکمت سے، اپنے جو انہوں نے ان کے پاس جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے بتائیں گے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے وہ اچھے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے جماعت کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ ایک ٹیم ہیں، ٹیم کا حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی، اپنی ٹیم کے ساتھ بھی مشورہ کر لیا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے۔ لیکن یہاں سے مراد یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بدلہ لینا چاہیں اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو ایک گالی دی ہے تو آپ اس اٹھ کے 10 دینا شروع ہو جائیں۔ اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ کہیں اب اس کا تو میں گھر میں آگ لگا کے چھوڑوں گی، نہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، تو ان کے ساتھ
ایک بندہ آیا، وہ جھگڑنا شروع کر دیا، انہوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے مسکرا رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور مسکرائی جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، مسکرائی جا رہے تھے۔ وہ بندہ بولی جا رہا تھا، گالیاں دی جا رہا تھا حضرت ابوبکر کو۔ آخر کار ان کا غصہ، وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو کیا ہوا، وہ بھی آگے سے حضرت ابوبکر بھی ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے کہ تم ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اور چہرہ مبارک بھی غصے میں ہے، تو جا کے ان کے پیچھے جا کے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ وہاں بیٹھے مسکرا رہے تھے، اور جب میں بولا ہوں تو آپ وہاں سے چلے گئے، کیا مسئلہ تھا، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا تو فرشتہ، آپ خاموش تھے اور آپ کا جواب فرشتہ دے رہا تھا، آپ کی جگہ پہ فرشتہ اس سے لڑ رہا تھا، اس کا جواب دے رہا تھا، اس وجہ سے میں فرشتے کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ نے جواب دیا تو وہاں پہ شیطان آ گیا، تو جس جگہ پہ شیطان ہوگا تو وہاں پہ میں موجود نہیں ہوں گا، تو اس لیے میں وہاں سے آ گیا۔ تو دیکھیں کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر سب سے اچھا ہے، اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا جواب کون دے گا؟ فرشتہ، اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ صبر نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ لوں، پھر اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنا کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، آپس میں درانیاں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے ہم لڑائی جھگڑا، بچے ایک نے تھپڑ مارا، دوسرے کی ماں کہتی ہے اچھا اب میں جا کے اس کو 10 ماروں گی، جا کے 7 10 20 باتیں بھی سناتی ہیں اور مار بھی آتی ہیں۔ کسی نے کچھ کیا، جا کے وہاں پہ ایک بات کی، ہم 10 آگے سے 10 بار جواب دیتے ہیں۔ ساس نے ایک بات کی، کہتی ہو کون یہ مجھے کہنے والی، آگے سے 10 باتیں سناتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اگر لینا ہی چاہتے ہیں تو ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے، آگے اللہ تعالیٰ نے عفو کا بھی درس دیا کہ معاف کر دے اور اصلاح کرے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، تو اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، یہ تو بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، بہت بڑا کام ہے جو کوئی صبر کرتا اور معاف کرتا ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ اگر تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کن آنکھیوں سے دیکھیں گے، یعنی جیسے وہ ایک آنکھ بچا کے ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اس وقت وہ جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے واقع اصل زیاں کار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوں اور آپ بازار میں گئی ہوں، یا کسی سے آپ چھپ کے گئی ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں جا رہی ہیں، بازار جا رہی، نہیں میں نہیں بازار جا رہی، لیکن آپ بازار جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بھی بازار ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہوئی اس نے تو مجھے دیکھ نہ لے، تو آپ کیسے بچ کے نکلتے ہیں؟ اس طرح سے جو جہنمی ہوں گے وہ ذلت کے مارے اپنی آنکھیں بچا بچا کے وہاں سے گزریں گے، اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ بس جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے بنانا ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے،
تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمان کو بادشاہی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ لڑکا ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ بہو آؤٹ، مردوں کا بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید لڑکیاں جو ہیں وہ عورت کی وجہ سے ہوتی ہیں، حالانکہ یہ کس کی دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اس میں عورت کا کوئی، اگر وہ لڑکے پیدا کرتی ہے، اس کے گھر میں 4 4 5 5 لڑکے ہی لڑکے ہیں، اس میں عورت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کسی کے یہاں صرف لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں تو اس میں عورت کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ لڑکا کب ہوتا ہے اور لڑکی کب ہوتی ہے؟ مرد کی وجہ سے۔ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پہ غالب آ جائے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پہ غالب آ جائے پھر لڑکی ہوتی ہے۔ تو اگر نطفہ غالب نہیں آیا مرد کا تو کس کا قصور ہے؟ عورت کا تھوڑا قصور ہے۔ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وہی اشارے کی طرف کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔ پھر فرشتہ آ کے آپ کو بتاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے فرشتے سے، روح سے مراد فرشتہ ہے۔ فرشتہ آتا تھا، جبریل علیہ السلام آتے، آپ پوچھتے ایمان کیا ہے، انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ایمان کس کو کہتے ہیں۔ آپ پوچھتے اسلام کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی آپ کو کوشچن ہوتا وہ حضرت جبریل سے پوچھا کرتے تھے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، ہر معاملہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔